کتابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور، یہ راز کھلا مجھ پہ بہت جستجو کے بعد، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیلی حدیث موجود ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کی قوم کے لوگ کرتے تھے، اور بیسیکلی وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان نیک بندوں کی یاد میں جس جگہ پہ وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، قوم نوح نے پتھر رکھنے شروع کر دیے نشانی کے طور پر، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد انہی کے بت بنا لیے اور ڈائریکٹلی پھر ان کو پوجنا بھی شروع کر دیا۔ یوں پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں شرک آیا تھا قوم نوح کے اندر، اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے۔ وہ سورہ نوح کے اندر پارہ نمبر 29 کے اندر ان 5 بتوں کا ذکر آیا ہے۔ ود تھا، سوا تھا، نصر تھا، یعوق تھا اور یغوث تھا۔ یہاں پہ بھی یعنی غوث کے قریب قریب یہ لفظ بنتا ہے یغوث، اس سے وہ مدد طلب کیا کرتے تھے۔ ان کا کوئی قصور نہیں، یہ 5 نیک بندے تھے۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بت تھے نا، یہ 5 نیکوکار بندے تھے جن کی تصویریں انہوں نے اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں لٹکائی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ کہتے تھے ان کے پرانے بزرگ کہ یہ ہم نے تصویریں اس لیے لٹکائی ہیں کہ ہم ان بزرگوں کو یاد کریں کہ یہ کتنے نیک تھے، تو ان کی یاد ہمیں تازہ کرے گی، پھر ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے۔ لیکن تھیندے تھیندے تھینگے، تھیندے تھیندے کیوں نہیں تھوڑی لینگویج اس طرح کی جی کہتے نا، تھیندے تھیندے تھینگے۔ پہلے تصویر ٹنگی کہ نہیں جی ہم کوئی ان کی بات تو نہیں کر رہے، ہمیں ذرا جذبہ پیدا ہو کہ یہ بھی تو بزرگ تھے نا، تو کرتے کرتے وہ پھر ابن عباس کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ تصویروں سے پتھر رکھے نشانی کے طور پہ، پھر بت بن کے، پھر ڈائریکٹ ہی ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ بات خدا کی نسبت سے شروع ہوئی تھی تو خدا نکل گیا باہر بزرگ کو، جیسے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نا، الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم کسی کو اونچا کرنے کے لیے اللہ کا نام اس کے ساتھ لگاتے ہیں، یہ ولی اللہ ہے، پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ تو ہٹ جاتا ہے، ولی رہ جاتا ہے پیچھے، جس دی وجہ سے انہوں اونچا کیتا ہوتا ہے اللہ تو سائڈ۔ اب دیکھیں یہ واقعی ولی کہتے ہیں، تسی ولیاں نوں نہیں مندے، ولی رہ جاتا ہے، اللہ نکل گیا بچوں۔ اس کائنات میں بڑے سے بڑے بھی کوئی ہستی ہے، اس کا احترام کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ہے سب کچھ کرنے والا۔ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اس کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ یعنی اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، ان کی محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ ہی نکل گیا تو بزرگوں کو کیا کرنا ہے؟ چاٹنے خالی۔ اور پھر بزرگوں کی تعلیمات بھی تو توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تھی نا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں، اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ انہی کی پرستی شروع ہو گئی اور پھر بت بن گئے، اور اتنے بڑے وہ پکے بت بنے کہ وقت کا پیغمبر آگے بتا رہا ہے کہ یہ چھوڑ دو، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بزرگوں کو مت چھوڑنا، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، لگے رہو۔ اور آج بھی یہی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا آپ نے۔ سیم چیز ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اور بزرگوں کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں بھی جو فتنہ کھڑا ہوا ہے نا، وہ بھی بزرگوں کا اور علماء کا فتنہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث عوام الناس گئی تھی، انہوں نے دھرنا دیا تھا، علماء یہود نے دیا تھا نا، یروشلم میں گھسنے نہیں دیتے تھے پیغمبر کو۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارا مسجد میں درس کرنے دے، ان کے بڑوں نے تو پیغمبروں کو نہیں گھسنے دیا۔ علماء یہود میں سے یہودی نسل تھے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، چلو نبی علیہ السلام سے ان کا اختلاف تھا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے، حضرت عیسیٰ تو یہودی نسل تھے، خود یہودی تھے، اور ان کو یہ یروشلم میں گھسنے نہیں دیتے تھے، وہاں جا کے، چونکہ وہ جا کے ان کی غلطیاں ہائلائٹ کرتے تھے۔ پیغمبروں کا کام میٹھی میٹھی سنا کے سلانا نہیں ہوتا،
بلکہ جگانا ہوتا ہے. ہاں جگانا ہوتا ہے، لوریاں دینے نہیں ہوتا. میٹھی میٹھی سناتے تو حضرت عیسیٰ کو بھی ہار ڈال جاتے. عیسیٰ علیہ السلام جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پڑھیں، وہ تو جناب آپ نے جو ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس میں تو انتہائی بد اخلاقی پہ مبنی ہے. وہ علماء یہود کو کہتے تھے، وہ تم علماء کو بھرے مجمع میں خطاب کرتے تھے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی طرف بلا رہے ہو، خود سود خور ہو، تم دین کے اور کتاب کے پیشوا بنے ہوئے ہو، لوگوں کے پیش امام بنے ہو، اور تمہاری اپنی حرکتیں اس طرح کی ہیں. تو ایک بار تو ان کے اوپر پھر انہوں نے ٹوٹ پڑے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی طور پہ بچایا اور وہاں سے غائب کر دیا. تو پھر بعد میں قتل کے درپے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا. تو مولوی ایڈی خطرناک شے ہے بھائی، اے پیغمبراں نو دنیاوی طور پہ فیل کر دیندا ہے. دنیاوی طور پہ نبی علیہ السلام پہ یہودی کیوں نہیں ایمان لے کے آئے؟ 10 یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لے کے آتے. یہ جتنا ایمان لے کے آئے وہ مشرکین عرب تھے، یہ بعد میں کچھ کرسچنز تھے، یہودی تو نہیں لائے. حالانکہ قرآن کا اچھا خاصا حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے. سورہ بقرہ پوری، ٹھیک ہے، سورۃ المائدہ میں بھی، سورہ نساء کے اندر بھی اتنی آیات نازل ہوئی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ 10 یہودیوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. یہ ہمیں بھی جو لوگ کہتے ہیں نا جی اتنی دعوت اتنے لیکچر کیا فائدہ، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اور یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا. بالکل ٹھیک. رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہونا. اللہ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں کوالٹی امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ کے تو اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے نبی علیہ السلام کی دعوت کی برکت ہے. جس طرح وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈائریکٹلی نازل ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اوس اور خزرج نے انڈائریکٹلی اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے یہ بخاری اور مسلم جو آپ کے شوکیسوں میں رکھی ہوئی تھی، ہماری اس دعوت کی برکت سے انڈائریکٹلی آپ کی عوام تک ہماری بات پہنچ گئی. الحمدللہ لوگ قبول کر رہے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوح علیہ السلام کے مخالفین جب بت پرست مٹا دیے گئے اور اہل ایمان کو بچایا گیا تو اب تو سارے مومنین کی اولاد تھے، لیکن پھر ان کے اندر گمراہی آ گئی اور یہ بار بار پروسیس جاری رہا. آپ دیکھیں قوم ہود ہی میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی آئی ہے سمود نام کی، جن کی نسبت سے قوم سمود بنی اور ان میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. جب قوم ہود جو اہل ایمان بچائے گئے ان کی نسل خراب ہونا شروع ہوئی عقائد کے اعتبار سے، تو حضرت صالح علیہ السلام ان میں پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے اور یہ اس امت میں بھی اس طریقے سے جاری ہے. صرف ایک فرق ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، بلکہ نبی کے پیٹرن کے اوپر نبی کی مبارک دعوت کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ختم نبوت کی برکت سے قرآن و سنت کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے گا. تو یہ گمراہیاں جو اس امت میں پھیلی ہیں، یہ اتنی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کوئی خاص اسی امت کے ساتھ ایسا ہوا، اگلی امتوں میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا. یہ وہی پیٹرن ہے جو آگے ٹرانسفر کر رہا ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.